الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، آج امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، خصوصاً
ہمارا یہ ملک پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، آج ہر طرف سے کفار کی نظریں اس ملک پر لگی ہوئی ہیں، اور عالمی کفر مل کر اس ملک کو ختم کرنے پر تل گیا ہے۔ گزشتہ دنوں رات کی تاریکی میں دشمن نے کچھ مساجد اور مدارس کو نشانہ بنایا، جس میں قیمتی جانیں شہید ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے مطابق اس جنگ نے تو ہونا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اسی جنگ کی ابتدا ہو جسے احادیث میں غزوہ ہند کہا گیا ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے ہوں اور آپ نے قیادت فرمائی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن لڑائیوں کی قیادت، جن جنگوں کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی انہیں سرایا کہتے ہیں، اور جن جنگوں کی قیادت خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انہیں غزوہ کہتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کے ساتھ لڑائی کو غزوہ ہند فرمایا۔ اس لڑائی کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ قرار دیا، اور فرمایا کہ جو لوگ اس غزوے میں شریک ہوں گے وہ جنتی۔ تو یہ اتنی اہم لڑائی ہو سکتا ہے شروع ہو گئی ہو، تو اس میں ہمارا قومی اور ملی اور شرعی فریضہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ اصل میں جو لڑائی ہے یہ اسلام اور کفر کی لڑائی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کو ہر طرف سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں پر پوری دنیا میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا گیا ہے، اور ہر طرف مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور اس وقت بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے لیے جو حالات ہیں کہ ان کا جینا دو بھر کر دیا گیا ہے۔ بس صرف آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہو اور آپ کی خیر نہیں ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو کفر ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس سلسلے میں آپ حضرات کو یہ بتایا جائے کہ ہمارا قومی، ملی اور شرعی فرض کیا ہے۔
دیکھیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم ہمت مت ہارو اور غمگین بھی نہ ہو جاؤ. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی فتح یاب ہوگے، تم ہی سر بلند ہوگے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہو. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مومن رہو گے تو تم ہی سر بلند رہو گے. تو یہ جو وقتی حالات آ جاتے ہیں، یہ معروضی حالات آ جاتے ہیں، یہ کوئی آج ہمارے اوپر نہیں آ رہے، یہ صحابہ کرام پر بھی آئے. ہمیں صحابہ کرام کی تاریخ کو دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کرام نے ان حالات میں کیا کیا، ان کا رویہ کیا تھا. ہمیں وہاں سے سبق ملے گا، کیونکہ صحابہ کرام جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، ہمیں بھی آج کے دور میں اسی طرح چلنا ہوگا، انہی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. تو جب ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو اس صورت میں ہمیں کامیابی بھی ملے گی اور اللہ کی مدد اور نصرت بھی آئے گی. لیکن اگر ہم نے اس سے روگردانی کی تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آئے گی. تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں. پہلی مثال غزوہ بدر ہے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم، 313، اور مشرکین کی تعداد 1000. لیکن مسلمانوں نے مشرکین کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ 1000 کے لشکر سے بھیڑ گئے. قرآن میں فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے، اللہ سے مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری مدد کی. مدد اللہ نے کس طرح کی؟ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کے لشکر بھیج کر اللہ نے تمہاری مدد کی. لیکن یہ اللہ کی مدد اس وقت آئی کہ جب مسلمانوں نے صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ کفر کا مقابلہ کیا. غزوہ خندق میں آپ دیکھیں، غزوہ خندق میں ہر طرف سے، چاروں طرف سے کفار مسلمانوں پر چڑھ دوڑے تھے. 10,000 کا لشکر تھا کفار کا، اور مسلمان کتنے تھے؟ 3000. کہاں 10,000 اور کہاں 3000. یہ 10,000 کا لشکر تو وہ تھا جو باہر سے آیا تھا، اندر سے بنو قریظہ بھی مسلمانوں کے مخالف تھے جو مدینہ کے اندر تھے. مسلمانوں کو اندر سے بھی خطرہ تھا اور باہر سے بھی خطرہ تھا. اور یہ ایسا غزوہ تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی کچھ نمازیں بھی قضا ہو گئی تھی.
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن کریم کہتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس غزوے میں مسلمانوں کی آزمائش کی گئی، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور مسلمانوں کو جھنجھوڑا گیا، ہلا ڈالا گیا مسلمانوں کو، مسلمان ہل گئے۔ باہر سے 10,000 کا لشکر جس نے مدینہ کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور اندر سے بنو قریظہ مخالف ہو گئے جن کا معاہدہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ سارے مل کر باہر والے بھی اور اندر والے بھی مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ لیکن جب مسلمانوں نے صبر کیا، اللہ سے دعائیں مانگی اور تدبیر اختیار کی، تدبیر کیا اختیار کی؟ خندقیں کھود کر مدینے کو محفوظ کر لیا، یہ تدبیر اختیار کی، تو پھر اللہ کی نصرت آئی، اللہ کی مدد آئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان پر آندھی کا عذاب بھیج کر ان کے سارے لشکروں کو، پورے 10,000 لشکر کو، 10,000 کے لشکر کو تہتیق کر دیا، ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، کافر اپنے غیظ و غضب کے ساتھ وہاں سے بھاگ گئے، اللہ نے ان کو بھگا دیا۔ لم ینالوا خیرا، وہ کسی قسم کی خیر نہیں پا سکے، یعنی ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ آج تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ وہی حالات آج پھر مسلمانوں پر بن چکے ہیں کہ ہر طرف سے کفر مسلمانوں کو ختم کرنے پر تل گیا ہے۔ اور ایک مسلمان کو ہر وقت صرف اللہ کی مدد کا آسرا ہوتا ہے۔ مسلمان وہی ہے کہ جو صرف اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے، اپنی طاقت پر غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، اپنے اسلحہ پر غرور و تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس کے پاس، مسلمان کے پاس طاقت ہے، مسلمان کے پاس قوت ہے، اگر مسلمان کے پاس بہترین اسلحہ بھی ہے، پھر بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کفار سے ٹکرا جاتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ اسی صورت میں آئے گا کہ جب ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور لیکن انشاءاللہ تعالی یہ کفر اپنا جتنا بھی زور لگا لے، دنیا سے اسلام کو ختم نہیں کر سکتے، مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ یہ کوششیں کوئی آج نہیں ہو رہی، یہ کوششیں بہت پہلے سے چل رہی ہیں کہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے۔ 1258 عیسوی میں جب تاتار کا فتنہ آیا، انہوں نے بغداد کو روند ڈالا، پوری دنیا کے اندر وحشیانہ طور پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ دنیا یہ سمجھنے لگی تھی کہ اب مسلمان اس زمین سے ختم ہو گئے، اب اس دھرتی پر اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے، کیونکہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا واللہ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، ایک تدبیر اعدائے اسلام کرتے ہیں اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے۔
واللہ خیر الماکرین، اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کی تدبیر پر کسی کا مکر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر فرمائی، انہی تاتاریوں نے اسلام قبول کیا، بعد میں پوری دنیا میں انہی تاتاریوں نے اسلام کو پھیلایا۔ اللہ نے انہی تاتاریوں کے اندر اسلام کو رونق بخشی، وہی تاتاری زامن اسلام سے وابستہ ہو جو اسلام کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے۔ پھر انہی کے ذریعے سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا، آپ نے دیکھا وہی اسلام کے محافظ بن گئے۔ یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ تو اللہ اپنی تدبیریں کرتا ہے۔ تو ہمیں اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارا کردار اس وقت ان حالات میں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری جو افواج ہیں جو اس وقت سرحدات پر موجود ہیں اور لڑ رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ہمیں ان کی حمایت کرنی چاہیے۔ جیسا کہ جب بدر کے موقع پر جب صورتحال تبدیل ہو گئی، مشرکین کا 1000 کا لشکر آ گیا اور مسلمان بہت تھوڑے، اور ان کے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا لڑنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام جو مدینہ کے صحابہ تھے انہوں نے ایسی زبردست تقریریں کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سپہ سالار تھے۔ سپہ سالار کی پشت کو ان صحابہ نے مضبوط کیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی تقریر سنی تو آپ مسکرا، تو آپ نے سپہ سالار کو حوصلہ دینا ہے کہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ نے پیٹھ نہیں دکھانی۔ اگر آپ نے پیٹھ دکھائی تو یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ تو اول کام یہ کرنا ہے کہ اپنی فوج کو اپنی حمایت سے اس بات کا یقین دلانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ دشمن کو منہ توڑ جواب دیں، آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ ہماری ہر طرح کی حمایت آپ کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پر اپنی دعاؤں میں مضبوطی لانی، دعاؤں کا سب سے زیادہ اہتمام کرنا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعاؤں کے ذریعے سے بڑے بڑے لشکروں پر مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے لشکروں نے فتح حاصل کی، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ چھوٹے چھوٹے لشکروں نے بڑے بڑے لشکروں پر فتح حاصل کی۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب بالکل خالص مخلص بن کر اخلاص دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگی جائیں۔ دوسرا کام ہم نے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اور تیسرا کام توبہ و استغفار کا خصوصی اہتمام کرنا ہے، کیونکہ جب ہم توبہ و استغفار کریں گے، ہمارے گناہ معاف ہوں گے، تبھی اللہ کی نصرت آئے گی۔ ہم ہوں گے گنہگار، اللہ کے نافرمان، تو اللہ کی نصرت نہیں آئے گی۔ اللہ کی نصرت تبھی آئے گی۔ تو روزانہ ہم نے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ اور چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ نمازوں کی اور زیادہ پابندی کرنی ہے۔
وہ آپ نے سنا ہوگا نا مشہور جملہ کہ جب فجر کی نماز میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو جائے گی جتنی جمعے میں ہوتی ہے تو دنیا سے کفر مٹ جائے گا۔ جمعے میں کتنی تعداد ہوتی ہے؟ مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اور فجر میں کتنی تعداد ہوتی ہے؟ ایک صف۔ بعض مسجدوں میں تو ایک صف بھی نہیں ہوتی۔ تو نمازوں کو اور زیادہ پابندی سے نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ نماز ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے، جب بھی دشمن کے حملے کا خوف ہوتا، جب بھی کوئی مصیبت آنے لگتی تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، آپ نماز پڑھتے تھے۔ اور قرآن میں بھی فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو نماز اور صبر سے مدد لو، یعنی نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ اور پانچواں کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، قرآن کے درس و تدریس میں مشغول رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان پر اطمینان نازل فرماتے ہیں، اور اللہ کی رحمت، اللہ ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ یہ قرآن پڑھنے کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو یہ 5 کام ہم نے کر کے اس بات کا یقین کرنا ہے کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ویسے تو مسلمان ڈرپوک نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں دشمن کا سامنا مت مانگو۔ یا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، اے لوگوں دشمن کا سامنا مت مانگو۔ واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کرتے رہو، عافیت مانگتے رہو۔ فإذا لقیتموہ، اور جب دشمن سے سامنا ہو جائے تو فاصبروا، پھر ڈٹ جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، تو جان لو کہ جنت اللہ نے تلواروں کے سائے کے نیچے رکھی ہے۔ تو جنگ اللہ سے مانگو نہیں، لیکن اگر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر مسلمان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کفر کے آگے ڈٹ جائے، پیٹ پھیر کر نہ بھاگے، کفر کو منہ دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میدان جہاد میں رکھی ہے۔ لیکن اللہ کی مدد بھی اسی صورت میں آئے گی کہ جب یہ کام کریں گے۔ 6 کام ہم نے کرنے ہیں سورۃ الانفال کی روشنی میں، اور یہ 6 کام کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے سورۃ الانفال میں، فرمایا فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہنا ہے۔ مرنا تو ایک دن ویسے ہی ہے۔ شہادت کی موت کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ جس مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا نہیں ہے اور نہ اس نے اس کے لیے کوئی کوشش کی ہے، وہ منافقت کی موت مرے گا۔ تو ہر مسلمان کے دل میں شہادت کی تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو ڈرنا نہیں ہے، پیٹ نہیں پھیرنی، ثابت قدم رہنا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں یہاں گھروں میں لڑنا پڑ جائے، تو ثابت قدمی دکھانی ہے۔ پہلا کام تو اپنے آپ کو آج سے تیار کرنا شروع کر دو
آج تک تو ہم نے تیاری نہیں کی، لیکن اب سے تیاری شروع کر دو۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو۔ جب اللہ کا ذکر کثرت سے کرو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو احکام اللہ نے دیے ہیں، جو رسول اللہ نے دیے ہیں، ان احکام پر عمل کرتے رہو۔ اور آج سے چھوڑ دو یہ گناہوں والی زندگی، یہ نافرمانی والی زندگی چھوڑ دو۔ یہ دنیا کا آخر چل رہا ہے، یہ مت سمجھو کہ آپ بچ جاؤ گے۔ میں نے پہلے بھی ایک جمعے میں بتایا تھا کہ بچے گا کوئی نہیں، بڑے سخت حالات آنے والے ہیں آپ لوگوں پر، ہم سب پر بڑے سخت حالات آنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے، 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچے گا۔ تو اندازہ لگاؤ، تو بچے گا کوئی بھی نہیں، چند لوگ بچیں گے۔ تو اس لیے یہ گناہوں والی زندگی چھوڑ دو، آج سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت شروع کر دو۔ چوتھا کام یہ کرنا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، یہ آپس کے لڑائی جھگڑے بھی ختم کر دو۔ یہ جو آج ہمارے اندر جو لڑائی جھگڑے پیدا کر دیے گئے ہیں نا، ایک کہتا ہے میرا لیڈر زبردست ہے، دوسرا کہتا ہے میرا لیڈر زبردست ہے، تیسرا کہتا ہے میرا لیڈر زبردست ہے۔ ہمارے لیڈر صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیڈر کون ہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر ہیں۔ باقی تو سارے بھگوڑے ہیں، یہ سارے بھاگ جائیں گے، آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا یہاں۔ اور اس بات کا مشاہدہ آپ کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ جیسی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو کہاں بھاگتے ہیں؟ کفار کے پاس، کفار کے پاس جا کے پناہ لیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، اب بھی آپ کے ساتھ رہنا پسند نہیں کریں گے، تو اپنا لیڈر مانو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے آپس کے یہ جھگڑے مگڑے چھوڑ دو۔ اگر اب بھی آپس کے جھگڑوں میں مبتلا رہے، اب بھی آپس میں لڑتے رہے، تو اللہ فرماتا ہے فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ تمہاری ہوا اکھاڑ دے گا، تمہاری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس لیے اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، آپس کے لڑائی جھگڑے ختم کر دو، بغض و کینہ ختم کر دو، آپس کی عداوتیں چھوڑ دو۔ ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مانو اور ان کے احکام پر عمل کرو۔ وَاصْبِرُوا، اور پھر صبر بھی کرو۔ آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، صبر کرو۔ آپ پر کوئی آزمائش آ رہی ہے، صبر کرو۔ آپ کے گھر پر بم گر گیا ہے، صبر کرو۔ آپ کا گھر تباہ ہو گیا ہے، صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ صبر کریں گے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو جب اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو پھر ہمیں کس بات کا خوف ہے؟ ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجنے والے، یہ گائے کا پیشاب پینے والے، یہ دنیا سے اسلام کو ختم کریں گے؟ اسلام باقی رہنے کے لیے آیا ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور یہ کوششیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک یہ کوشش جاری ہے کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے، لیکن کوئی ختم کر سکا؟ کیوں ختم نہیں کر سکے؟ کیونکہ اس وقت کے مسلمان اللہ پر بھروسہ کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تھے، آپس کے جھگڑوں میں نہیں پڑتے تھے۔ کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہماری بنتی ہیں۔
پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو انفارمیشن وارفیئر ہے اس کے دھوکے میں نہ آئے، اس کے جھانسے میں نہ آئے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دشمن حوصلے پست کرنے کے لیے غلط خبریں پھیلاتا ہے، اور بعض اوقات جنگیں جو ہیں وہ صرف غلط خبریں پھیلانے سے ہی اگلا جیت لیتے ہیں، وار کی نوبت ہی نہیں آتی۔ تو اس لیے آپ تک کوئی بھی خبر پہنچے اس کی تصدیق کریں، سرکاری ذرائع پر اعتماد کریں، ان کی تصدیق کریں۔ آپ کے پاس کوئی اور ذرائع ہیں ان سے تصدیق کریں۔ اس جھوٹی خبر پر آپ سراسیمہ نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ یہ معلوماتی جنگ ہے۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، اور یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ چل رہا ہے، یہود و نصارہ اور ہندوؤں کا گٹھ جوڑ چل رہا ہے، اور میڈیا سارا ان کے قبضے میں، وہ جو خبر چاہتے پھیلا دیتے۔ اور بلکہ آج کل تو جب سے اے آئی آیا ہے، آپ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس پر بھی آپ اعتماد نہیں کر سکتے کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ بظاہر وہ بالکل سچی لگ رہی ہوتی، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے، دیکھا ہوا بھی آدمی کو جھوٹ لگ رہا ہوتا ہے، بظاہر جھوٹ ہوتا ہے لیکن سچ لگ رہا ہوتا ہے، بظاہر سچ ہوتا ہے جھوٹ لگ رہا ہوتا ہے۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو مطمئن رکھنا ہے، نفسیاتی طور پر ہراساں نہیں ہونا ہے، اپنے اعصاب کو مضبوط رکھنا ہے۔ یہ ڈرنا ورنا چھوڑ دو، خوف زدہ ہونا چھوڑ دو۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ عملی طور پر احتیاط کرنی ہے، اپنے ارد گرد نظر رکھنی ہے۔ کوئی ایسا شخص یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آتی ہے تو متعلقہ لوگوں کو اس کی اطلاع دیں، اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ بہت وقت گزار لیا غفلت میں ہم نے، کھا پی بھی بہت لیا، اب بیدار ہونے کا وقت آیا ہے۔ اٹھو، میرے دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اور اٹھو، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام پھر سے دنیا کی امامت کا۔ تو مسلمانوں نے پھر سے دنیا کی امامت کرنی ہے، اور انشاءاللہ کرنی ہے۔ اب دوبارہ سے دنیا میں اسلام کو پھیلنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور مسلمان تو شروع سے قربانیاں دیتے آ رہے ہیں۔ غزہ کی مثال آپ کے سامنے، فلسطین کی، فلسطین کے مسلمانوں کے کردار سے، ان کے اطوار سے، ان کے طریقوں سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، ہمیں ایک طاقت ملتی ہے، ہمیں قوت ملتی ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان آج اتنا حوصلہ مند ہے، آج اتنی قربانیاں دے کر بھی اللہ کو پکار رہا ہے، تو پچھلے دور کے مسلمان کتنا حوصلہ مند ہوتے ہوں گے۔ تو اس لیے آپ نے بھی حوصلہ پکڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک چھوٹا سا اعلان سن لیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں کافی عرصے سے کھارا پانی استعمال ہو رہا ہے، اس سے نمازیوں کو بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور یہاں جو طلبہ پڑھنے آتے ہیں ان کے لیے بھی کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور مسجد کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے بھی کھارے پانی سے بہت زیادہ مشکلات ہیں، صحیح طرح سے صفائی ستھرائی بھی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں ہر مہینے پانی کی، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نااہل لوگ ہم پر مسلط ہیں، اور یہی حالت ہونی ہے ہماری جو اب چل رہی ہے کہ پانی جو ہمارے پاس کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، اب ہم ایک ایک بوند کو ترس گئے۔ ہماری ٹینکیاں خالی پڑی ہوئی ہیں مسجد کی، اور پانی نہیں ہے، میٹھا پانی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ہر مہینے
کوئی 4 آدمی اپنے ذمے لے لیں، ہر مہینے ایک ایک ٹینکر دیں، ہمیں مہینے کے 4 ٹینکر ضرورت ہیں بڑے والے جو 12,000 گیلن کے ہوتے ہیں، تو یہ تقریباً 25,000 روپے کا ایک ٹینکر آتا ہے۔ 4 آدمی ایک ایک ٹینکر ہر مہینے دینے والے، یا ایک ہی آدمی ہر مہینے 4 ٹینکر دینے والا۔ جمعے کی نماز کے بعد اس حوالے سے مجھ سے ملاقات کر لیں، اپنا نام اور نمبر بھی لکھوائیں۔ ہر مہینے ایک ایک ٹینکر 4 آدمی چاہیے۔ آپ حضرات میں سے اتنے بڑے مجمع میں ایسے لوگ موجود ہیں الحمدللہ جو دے سکتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو بہت دیا ہے۔ یہاں نمازی لوگ نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، وضو کر کے نماز پڑھیں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔